لذ بالجلال الواحد الديان تلقى المسرة والقطوف دواني. میرے محترم بزرگ اور عزیز بھائی، یہ سورہ بنی اسرائیل کی چند آیتیں ہیں، اور ان آیات مبارکہ میں ایک اہم مضمون بیان ہو رہا ہے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک ضابطہ ہے، ایک اصول ہے، ایک قانون ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بستی والوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرماتے، کسی بستی پر اللہ کی پکڑ آتی ہے، تو اس پکڑ آنے کے اسباب کیا ہیں؟ کن اسباب کے ذریعے پکڑ آتی ہے؟ وہ اسباب بتائے جا رہے ہیں، اور بتانے کا مقصود یہ ہے کہ ان اسباب کو اختیار کرنے سے آدمی بچے، کیونکہ اگر یہ اسباب اختیار کیے گئے تو پچھلی امتوں کی پکڑ آئی ہے۔ اگر اس امت نے بھی یہی اسباب اختیار کیے تو پکڑ آتی ہے۔ ایک ضابطہ ہے، ایک اصول ہے، ایک قانون ہے۔ فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ کسی بستی کو ہلاک کر دیں، جب ہمارا ارادہ ہو جاتا ہے، ہمارا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اب اس بستی والوں کو ختم کرنا ہے، ان کی پکڑ کرنی ہے، انہیں ہلاک کرنا ہے، امرنا مترفیہا، اس بستی کے جو خوش عیش لوگ ہوتے ہیں، مالدار لوگ ہوتے ہیں، ان کو ہم حکم کرتے ہیں، اپنے نبیوں کے ذریعے ان کو احکامات کی تعلیم پہنچاتے ہیں کہ یہ اللہ کے احکام ہیں، انہیں پورا کرو۔ تو چونکہ وہ تو اپنی خوش عیشی میں مگن ہوتے ہیں، مست ہوتے ہیں، فَفَسَقُوا فِيهَا، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پامال کرنے میں لگے رہتے ہیں، انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کو اہمیت ہی نہیں دیتے، اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ فَفَسَقُوا فِيهَا، فسق و فجور میں مبتلا رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں لگے رہتے ہیں۔ مالداروں کو تبلیغ ہوتی ہے اور مالدار لوگ فسق و فجور میں لگے رہتے ہیں، اور پکڑ پوری بستی پر آتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو غریب طبقہ ہوتا ہے وہ جب دیکھتا ہے کہ ہمارے مالدار لوگ، ہمارے اشرافیہ، ہمارے اونچے طبقے کے لوگ، ہمارے اہل حکومت وہ خوش عیشیوں میں لگے ہوئے، تو ہمیں موقع ملے تو ہم بھی خوش عیشیوں میں لگیں، ہم بھی مستیوں میں لگیں، ہم بھی اس طرح کے فسق و فجور کریں۔ ان کی خواہشیں ہوتی ہیں، ان کی تمنائیں ہوتی ہیں، لہذا کچھ تھوڑی بہت ان کی لاٹریاں کھلتی ہیں تو دیکھو کیا کرتے ہیں بیچارے۔ گدھا گاڑی والا تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے موبائل اٹھا کے لے آتے ہیں۔ ارے بھائی تیرے کس کام کا اتنا اونچا موبائل، اتنا میں، بس میرا شوق ہے۔ کیوں؟ کہ وہ گدھا گاڑی والا دیکھتا ہے کہ سارے مالدار دکانداروں کے پاس یہ چیز ہے تو میرے پاس بھی ہونی چاہیے، اور وہ ہر وقت اس میں مگن ہوتے ہیں، تو وہ بھی اپنے فارغ اوقات میں گدھا گاڑی کے اوپر بیٹھا ہوا اپنے موبائل سے کھیلتا رہتے ہیں۔ ہر چھوٹے طبقہ والا بڑے طبقے والے کو دیکھ کر اس کے رنگ روپ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، لہٰذا چھوٹا غریب آدمی وہ تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتا ہے، جب اس کے بچوں کی شادیوں کا موقع آتا ہے تو وہ بھی مالداروں کی طرح فسق و فجور کرتا ہے اپنی بساط کے مطابق۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک قانون فطرت ہے کہ مالدار طبقہ اگر بے دینی میں لگتا ہے تو غریب طبقہ بھی اس کو دیکھ کر اسی رخ پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حکمرانوں کے جذبات اور ذوق کا اثر عوام پہ پڑتا ہے۔
حکمراں طبقہ اگر اعمال صالحہ کا پیکر ہوگا، اعمال صالحہ کی طرف راغب ہوگا، تو پھر عوام بھی اعمال صالحہ کی طرف راغب ہوگا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ وہ جب حاکم وقت بنے تو عبادت اور اطاعت اور اللہ کی طرف انابت میں بہت آگے بڑھ گئے، تو ان کے دور میں عوام بھی اعمال صالحہ کرنے میں لگے۔ پھر ان کے دور کے بعد ایک دور آیا جس میں حاکم وقت کو مسجد بنانے کا شوق تھا، تو اعلیٰ سے اعلیٰ مسجد بناتا تھا، تو عوام میں بھی یہی ذوق آیا کہ وہ مسجدیں بناتے تھے، ہر علاقے میں بڑی بڑی مسجدیں پھر بن گئی۔ آج بھی قرطبہ چلے جاؤ تو وہاں جامع مسجد قرطبہ کی وہ عربوں کی فن تعمیر کا آج بھی یادگار نمونہ ہے۔ تو مسجدیں بنائی ہر علاقے میں، تو صدیوں بیت گئی مسجد موجود ہے، اگرچہ غلبہ نصارہ کا ہے، وہاں نماز پڑھنے کی سجدہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، مگر مسجد موجود ہے۔ تو ایک دور یہ تھا کہ حکمران طبقے کا سارا ذوق وہ مساجد کی تعمیر پہ تھا، تو اس طرف چلے۔ پھر ایک دور آیا کہ محلات بنانے کی طرف حکمراں متوجہ ہوئے، تو لوگوں میں بھی یہی شوق پیدا ہو گیا، عوام میں بھی یہی شوق پیدا ہو گیا، وہ بھی اپنے گھر اعلیٰ سے اعلیٰ بنانے لگے۔ پھر ایک ذوق آیا کہ اہل حکومت میں تجارت کا ذوق آیا، میں یہاں انویسٹ کر دوں، یہاں انویسٹ کر لوں، یہاں سے کما لوں، یہاں سے کما لوں، تو عوام میں بھی یہی ذوق آیا اور عوام بھی اپنے پیسے انویسٹ کرنے لگے اور ہر طرف یہ تاجران ذہن بنے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلیفہ بنایا گیا تو خلافت کی ذمہ داریوں سے پہلے وہ تاجر تھے، تجارت کرتے تھے، کپڑے کے تاجر تھے۔ تو جب خلافت کی ذمہ داریاں پڑ گئی تو ایک دن صبح کو نکلے، 2 دن بعد 3 دن بعد کپڑے لے کر بیچنے کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ کہاں جا رہے؟ میں تجارت کروں گا، اپنے بال بچوں کو پالوں گا، میں پھر خلافت کی ذمہ داریاں کون سنبھالے گا؟ اگر تمہارا ساری توجہ کا محور اور مرکز تجارت بن جائے گا تو پھر رعایا کی کس طرح تم کفالت کرو گے، ان کی دیکھ بھال کیسے کرو گے، ان کے حقوق کیسے پورے کرو گے؟ ایک آدمی کا ذہن ایک طرف چل سکتا ہے، 2 طرف نہیں چل سکتا۔ پھر کیا کریں؟ کہا بیت المال سے وظیفہ لو اور تجارت چھوڑو، تجارت نہیں کرو ورنہ تمہاری توجہ بڑھ جائے گی، حکمرانی صحیح نہیں کر سکتے، خلافت کی ذمہ داریاں صحیح نہیں نبھا سکتے۔ تو فرمایا کہ بھئی کتنا لوں؟ کہا جتنا تمہارا جی کرے، تو ذمہ داری پوری کرو گے، سارے مسلمانوں کی خدمت کرو گے، جتنی چاہے اپنی تنخواہ مقرر کرو۔ میں نہیں، ایسے میں نہیں لوں گا۔ امین حاضر الامہ، اس امت کے جو امین ہیں، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت دار ہونے کا خطاب عطا فرمایا، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس چلے، وہ فیصلہ کریں گے کہ ہماری تنخواہ کتنی ہونی چاہیے، ہمارا وظیفہ کتنا ہونا چاہیے۔ پھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مختلف صحابہ کرام کی مشاورت سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کا وظیفہ بیت المال سے طے ہو گیا۔ انہوں نے تجارت چھوڑی اور پھر بیت المال سے وظیفہ لیتے رہے اور ذمہ داریاں 2 سال 2.5 سال نبھائیں اور پھر دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو امت کو پیغام دے گئے، حکمرانوں کو پیغام دے گئے کہ حاکم وقت اگر دوسری طرف متوجہ ہوگا تو پھر ذمہ داریاں حکومت کی نبھا نہیں سکے۔ تو آج ہم دیکھ لیں ہمارے حکمراں، ہمارے اولو الامر وہ کن معاملات میں لگے ہوئے۔ تو جب حکمراں طبقہ فسق و فجور میں مبتلا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پامالی میں لگے گا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑنے میں لگے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ کچھ عرصے ڈھیل دیں گے اور پھر ان کی پکڑ کر لیں گے اور پھر پوری بستی کی پکڑ آئے گی، کیونکہ جب حکمراں طبقہ عیش و عشرت میں لگتا ہے،
اور خوش عیشی میں لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں اور معصیتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو ان کی دیکھا دیکھی جو عوام کا طبقہ ہوتا ہے، جو غریب طبقہ ہوتا ہے، وہ بھی ان چکروں میں لگ جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اچانک اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ مگر پہلے اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں، اور جب ان کا پیمانہ معصیت لبریز ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب مسلط فرماتے ہیں، پھر وہ عذاب مختلف شکلوں میں آتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تعلیم فرمائی کہ جب اللہ تعالیٰ سے مانگو نا تو یوں کہہ لینا کہ اللہم انی اعوذ بک من غنی یطغینی، اے اللہ ایسی مالداری سے پناہ چاہتا ہوں جو مجھے سرکش بنا دے، فسق و فجور میں مبتلا کر دے، آپ کی نافرمانیوں میں مبتلا کر دے، ایسی مالداری سے پناہ چاہتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فَقْرٍ يُنْسِينِي، اور اے اللہ ایسے فقر سے، ایسی محتاجگی سے پناہ چاہتا ہوں جو مجھے آپ سے غفلت میں ڈال دے، بھول میں ڈال دے۔ جب آدمی فقیر ہوتا ہے تو چونکہ اب اس کے جذبے تو مالداری کے ہوتے ہیں، تو سوچتا ہے فلاں بھی کہاں ترقی کر گیا، فلاں بھی کہاں پہنچ گیا، لہذا مجھے بھی آگے بڑھنا چاہیے۔ پھر نہ وہ حلال کی تمیز کرتا ہے، نہ حرام کی، نہ جائز کی نہ ناجائز کی، بھول جاتا ہے اللہ کو، بھول جاتا ہے شریعت کے احکام کو، اور بس پھر آنکھ بند کر کے چلتا رہتا ہے۔ تو یہ فقیری کا اور محتاجگی کا فتنہ ہے کہ اللہ کو بھول جائے آدمی اور غفلتوں میں ڈوب جائے۔ کتنے لوگ فقیر ہونے کی وجہ سے مالداری کا شوق حاصل کرنے کے لیے ایمان کے سودے کر لیں، وہ تمہیں ہم باہر بھیجیں گے اور تمہیں اچھی نوکریاں دلائیں گے، تم قادیانی بن جاؤ۔ وہ قادیانی بن گئے، ایمان کا سودا کر لیا، مال لے لیا، مال کے بدلے، نوکریوں کے بدلے ایمان کا سودا کر دو۔ کیوں کہ یہ فقر تھا، جو فقر انہوں نے اس فقر کی وجہ سے یہ اللہ کو بھول گئے۔ تو اللہ ایسے فقر سے پناہ چاہتا ہوں، ایسی غربت سے پناہ چاہتا ہوں، یونسینی جو مجھے آپ کی ذات ہی بھلا دے اور میں غفلت میں پڑ جاؤں، اور ایسی مالداری سے پناہ چاہتا ہوں یطغینی جو مجھے طغیانی اور سرکشی میں مبتلا کر دے، آپ کی نافرمانی اور معصیتوں میں مبتلا کر دے، ایسی مالداری سے پناہ چاہتا ہوں۔ تو دیکھ لیجئے جب مال آتا ہے تو کس طرح آدمی کے اندر فسق و فجور کے جذبات ابھرتے ہیں۔ آپ مالداروں کو جا کے جائزہ لیں تو پتہ چلے گا کہ 80% مالدار وہ فسق و فجور میں مبتلا ہیں، 20% مالداروں کو اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ دیتے ہیں، صحیح فہم دیتے ہیں، تو پھر وہ اپنا مال بھی دین کی طرف لگاتے ہیں، دین مدارس میں خرچ کرتے ہیں، علماء پہ خرچ کرتے ہیں، اور خود بھی بہت احتیاط سے چلتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، خیراتیں دیتے ہیں، جہاں موقع ہوتا ہے دین کی خدمت کرنے کا آگے بڑھ کے اپنے مال کو لگاتے ہیں۔ یہ مال کا خیر ہے۔ یہی مال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ خرچ کیا، دین پر خرچ کیا۔ ایک موقع پر مسلمانوں کو، مدینے کے مسلمانوں کو پانی کی بہت کمی ہو گئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کنواں یہودی سے خریدا، کنواں یہودی کے پاس تھا، اور اس نے منہ مانگے دام اس کو دیے، اور وہ کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اور پھر مسلمانوں کو اس کنویں سے، اس پانی سے اتنا فائدہ ہوا کہ ہر گھر میں پانی کی وافر مقدار ہوئی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے اتنے خوش ہوئے کہ جس کا مفہوم ہے حضور نے فرمایا کہ اب عثمان کوئی عمل نہ کرے پھر بھی اس کی مغفرت، پھر بھی یہ بخشا گیا۔ اتنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے اسلام کو نفع دیا۔ تو جب یہ مال صحیح رخ پہ خرچ ہوتا ہے تو پھر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں آدمی آگے بڑھتا رہتا ہے، اللہ کی خوشنودی میں آگے بڑھتا ہے، اللہ کی رضا والے کاموں میں اپنا مال لگاتا ہے، اور روز بروز اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ اس مال کے ذریعے وہ اللہ کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ اور بعض 80% مالدار جب مال آتا ہے
تو گناہ بے لذت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بھائی ان کے پاس کار آئی تو کار میں وہ بھالو رکھ لیں گے، بھائی اس بھالو کے رکھنے کی ضرورت کیا تھی، اس میں لذت کیا ہے، اس میں مزہ کیا ہے؟ اور بھائی ان کے بچے فرمائش کریں گے ہمیں گڑیا لا دو، ہمیں فلاں سانچا فلاں جو ہے بت لا دو، تو بتوں کی تصویریں اور ہر چیز جو ہے وہ مہیا کر دیں گے، جو من میں آتا جائے گا کرتے چلے جائیں گے۔ بچے کو موبائل دے دیں گے اور بچہ اس میں منکرات اور فواحش میں مبتلا ہوگا، ان کو پرواہ بھی نہیں ہوگی کہ بچہ کیا کر رہا ہے، کیسا لباس پہن رہا ہے، کتنے پیسے لباس پہ لگا رہا ہے، اور وہ لباس سب شریعت کے خلاف ہے۔ عورتیں کیسا لباس پہن رہی ہیں، اب مالدار خواتین آپ جو ہے پوش علاقوں میں جائیں، ان خواتین کے لباس کو دیکھیں، ان کے حلیوں کو دیکھیں، مالداری کی وجہ سے ان کے حلیے کیسے ہو گئے، ہزاروں روپے دے کر وہ بال بنواتی ہیں اور ان کے بال کھلے، ساری دنیا دیکھتی ہے، عورت کا بال بھی ستر ہے، پردے کی چیزیں، چھپانے کی چیزیں ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اور وہ مال کے بنیاد پر یہ معصیت میں مبتلا ہو کہ ہزاروں روپے انہوں نے ان بال بنانے پہ لگوا دیے، اور یہ بال پھر گناہ کا ذریعہ بنے، اور لباس بھی ان کے ایسے ہزاروں روپے کے لباس پہنتے ہیں، اور وہ لباس پہن کے ایسے گھومتی ہیں بیچاری خواتین۔ یہ مال کا نشہ ہے، یہ مال طغیانی اور سرکشی میں مبتلا کر رہا ہے، یہ مال ہی کی وجہ سے اس حال پہ پہنچے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں اپنا ضابطہ اور قانون ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ کسی بستی کو ہلاک کر دیں، اپنا عذاب وہاں مسلط فرمائیں، أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، تو اس بستی کے جو خوش عیش لوگ ہوتے ہیں، مالدار لوگ ہوتے ہیں، حکمران طبقہ ہوتا ہے، ہم ان کو اپنا حکم پیش کرتے ہیں اپنے انبیاء کے ذریعے۔ فَفَسَقُوا فِيهَا، وہ اس بستی میں فسق و فجور کا بازار گرم کرتے ہیں، فسق و فجور میں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں اور معصیتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، بس ہماری بات ان پر ثابت ہو جاتی ہے، ہمارا حکم آ جاتا ہے۔ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، ہم انہیں تباہ و برباد کر دیتے ہیں، ہلاک اور فنا کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں۔ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، ہلاک اور برباد کر دیتے ہیں، ایسی اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ تو پھر اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ ہم نے ایسے مالدار دیکھے ہیں، آنکھوں سے دیکھے ہیں، جنہوں نے اپنی بچیوں کی شادیاں کی، بچوں کی شادیاں کی، اور شادی کا کارڈ، صرف کارڈ وہ 500-600 روپے کا بنوایا، ایک کارڈ، اور 500 اور 1000 کارڈ یہ 600-600 روپے والے بنوا لیے۔ آج سے 5-8 سال پہلے، 10 سال پہلے سمجھے تو 10 سال پہلے 600 روپے کا کارڈ کیسا ہوگا، وہی کارڈ اب 1200 کا ہوگا۔ تو اتنا مہنگا کارڈ بنوایا، جب کارڈ اتنا مہنگا تو حال کتنا مہنگا ہوگا، اور حال اتنا مہنگا تو کھانا کتنا مہنگا ہوگا، اور کتنی اشیاء ہوں گی۔ مگر کچھ عرصے بعد اس کو دیکھا کہ خود آیا، کہنے لگا دعا کرو مجھ پہ قرضہ ہو گیا۔ کہاں تو ایسا مالدار، اور کہاں تو ایسا خوش عیش کہ خوب خرچ کرنے والا، اور کہاں تو آ کے کہتا ہے دعا کرو مجھ پہ قرضہ ہو گیا، اور پھر اسی قرضے ہی میں مر گیا بیچارہ۔ ساری جائیدادیں بک گئیں، ساری چیزیں بک گئیں ایک ایک کر کے، جو اس نے خزانے ذخیرے جمع کیے تھے سب ختم۔ یہ اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہوتی ہے کہ جب آدمی فسق و فجور میں بہت آگے بڑھ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا امر ظاہر فرماتے ہیں۔ فحق علیہ القول فدمرناها تدمیرا، وہ ہلاک اور برباد ہو جاتا ہے۔ ہلاکت اور بربادی کی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ سارا مال ختم ہو جاتا ہے، قرضے چڑھ جاتے ہیں، پریشانیوں میں آ جاتا ہے، اور پھر بیماریوں میں گھر جاتا ہے، اور آخر کو مر جاتا ہے۔ فدمرناها تدمیرا وکم اہلکنا من القرون من بعد نوح، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے کتنی ہی بستیاں ہلاک کر دی نوح علیہ السلام کے بعد، کہ نوح علیہ السلام کے بعد قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم شعیب ہے، کیسی کیسی بستیاں تھیں، کیسے کیسے لوگ تھے، کتنا طاقتور قسم کے لوگ تھے، مگر ذرا تاریخ دیکھو تو ہم نے کیسے ان کی پکڑ کی۔
کم اہلکنا من القرون، کتنی ہی بستیاں، کتنی ہی امتیں، کتنی ہی جماعتیں، کتنے ہی رہنے والوں کو ہم نے تباہ ہلاک کر دیا حضرت نوح علیہ السلام کے بعد۔ اور نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ تو مشہور ہی تھا، اس لیے اس کو بیان نہیں کیا گیا۔ نوح علیہ السلام کے بعد آپ غور کریں تو کتنی بستیاں ہلاک ہوئی۔ تو یہ کیوں ہلاک ہوئیں؟ یہ اپنے کرتوتوں سے ہلاک ہوئی۔ اور ان کے کرتوت کیا تھے؟ ان کے کرتوت یہی تھے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور معصیتوں پر کمر باندھ لی، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور انابت سے روگردانی کی، منہ موڑ لیا۔ جو من میں آیا، جو جی میں آیا، بس اس کو کر گزرے، اور اسی میں وقت گزار دیا، اسی میں زندگی گزار لی، اور اچانک اللہ کی پکڑ میں آ گئے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کیا۔ تو یہ عربوں کو خطاب تھا کہ جب تم ملک شام جاتے ہو، ملک یمن جاتے ہو، تو تم اپنی راستوں میں بستیاں آتی ہیں، ذرا غور کرو کیسے یہ اللہ کی پکڑ میں آئے۔ تو یہ جو کچھ عرصے پہلے مظفر آباد وغیرہ میں زلزلہ آیا تھا، تو وہاں کے رہنے والوں میں جو جماعتیں آتی ہیں تو وہاں بتایا کہ زلزلہ آنے سے پہلے مالداری بہت بڑھ گئی، اور مالداری اتنی بڑھ گئی تھی کہ ہر آدمی کے پاس مال تھا، اور وہاں کے اکثر لوگ باہر ملکوں میں رہتے تھے، اور وہ ڈالر اور ریال بھیجتے تھے، اور بلڈنگیں بنا لیں، اور مال آ گیا۔ اور مال آتا ہے تو ہم نے بتایا کہ ساتھ میں مال اپنی مستی بھی لاتا ہے، تو وہ گناہوں میں، معصیتوں میں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں بھی آگے بڑھنے لگے۔ اور پھر اللہ کی جب پکڑ آئی تو پھر دیکھا کہ کیسا انجام ہوا، کیا حالات آئے۔ تو فرمایا کہ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نوح، کہ کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا نوح علیہ السلام کے بعد۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، تیرا رب کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے اعتبار سے بھی اور دیکھنے کے بھی اعتبار سے۔ یہاں دو صفات لائے ہیں اللہ تعالیٰ کی، ایک خبیر اور ایک بصیر۔ اگر ان دو صفات کا استحضار ہو جائے تو پھر کوئی گناہ کا ارتکاب ہی نہ ہو، پھر کوئی گناہ نہ ہو۔ اس لیے کہ جب گناہ کرے گا اور سوچے گا بھئی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، بصیر ذات مجھے دیکھ رہی ہے، اور جو میں کر رہا ہوں اس ذات کو خبر ہے، وہ خبیر ذات کی علم میں آ جا رہی ہے، اس کو خبر ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو خبیرم بصیرا، یہ اس دو صفات کا اگر استحضار ہو جائے تو پھر کوئی گناہ نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر بھی رکھتے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں کہ بندہ کیا کر رہا ہے۔ تو ہر شخص کو غور کرنا ہے، یہ آیت ہم سب کے لیے ہے، ہم سب کو یہ بتا رہی ہے کہ بھئی گناہ کرتے ہوئے ذرا استحضار کر لو کہ خبیرم بصیرا، ایک بس دیکھنے والی ذات، ایک خبر رکھنے والی ذات کے علم میں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اگر میں کسی کو گالی دے رہا ہوں تو وہ ذات مجھے دیکھ رہی ہے کہ میں گالی دے رہا ہوں، اور اس کو خبر ہے کہ میں یہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہوں۔ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو وہ ذات مجھے جھوٹ بولتے ہوئے دیکھ رہی ہے، اور اس کو خبر ہے کہ میں نے جھوٹ بولا۔ میں سود لے رہا ہوں، میں شراب پی رہا ہوں، میں کسی کو نقصان پہنچا رہا ہوں، میں کسی کو دھوکہ دے رہا ہوں، میں قطع رحمی کر رہا ہوں، میں رشتے ناطے توڑ رہا ہوں، جو گناہ کر رہا ہوں وہ اس ذات کو خبر بھی ہے، وہ ذات اس وقت دیکھ بھی رہی ہے۔ جب وہ خبیر اور بصیر ذات دیکھ بھی رہی ہے اور وہ قادر مطلق ذات بھی ہے، جب چاہے پکڑ کر لے، پھر میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو فرمایا وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، کافی ہے تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے اعتبار سے بھی اور دیکھنے کے اعتبار سے بھی، کہ سب اس کے علم میں، کون کیا کر رہا ہے، اور سب کو وہ دیکھ رہا ہے کہ کون کن مستیوں میں غرق ہے اور کون غفلتوں میں ڈوبا ہوا اور کون انابت میں لگا ہوا ہے۔ سب کا اللہ تعالیٰ کا علم ہے، سب کو دیکھ بھی رہے ہیں، سب کی خبر بھی رکھتے ہیں۔ خبیرم بصیرہ ذات ہے۔ تو بھئی اس آیت میں یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ نافرمانیوں سے بچنا ہے اور اطاعت میں لگنا ہے۔ آگے ایک اور مضمون ہے جو بہت اہم ہے،
انشاءاللہ اگلے ہفتے بات ہوگی. اللہ تعالیٰ